یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ عزیزان گرامی، دوستان محترم، آج ماہ رجب المرجب کا 16واں چاند ہے اور گزشتہ کل حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس کا دن گزرا۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان سچوں کی جماعت کے اندر ایک سچے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور جن کا لقب ہی جعفر صادق ہے۔ دیکھیں، شہید کربلا، راغب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت یعنی پیدائش 17 ربیع الاول شریف ہجری سن 80 یا 83 پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 17 ربیع الاول شریف ہجری سن 80 یا 83 سوموار کے دن سیدنا امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ الرحمہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ تو امام جعفر صادق کا تو لقب ہی صادق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی یہی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیں، یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے مختصر سا تعارف پیش کر دیا۔ اب دیکھیں آپ کا شجرہ مبارک کس طریقے سے امام حسین تک پہنچتا ہے۔ وہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارکہ حضرت بی بی ام فروا ہے۔ ان کے امی جان کا نام ام فروا۔ یہ بیٹی ہے حضرت قاسم کی، حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی امام جعفر صادق کی امی جان حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ کیوں کہ صدیق اکبر کے بیٹے حضرت محمد، حضرت محمد کے بیٹے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کی بیٹی ام فروا، اور یہ ام فروا امی جان ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ان کی ماں کی طرف سے ان کا نسب ہے۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق کے ابا جان کا نام حضرت سیدنا امام محمد باقر،
ان کے ابا جان کا نام سیدنا امام زین العابدین اور ان کے ابا جان کا نام سیدنا امام حسین شہید کربلا اور ان کے ابا جان کا نام حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی جس ایمان کا ہم جشن مناتے ہیں اس ایمان کے اندر دو فیض دونوں طرف سے جاری و ساری ہے. ایک سلسلہ حسینی یعنی مولا علی والا سلسلہ اور دوسری طرف سے صدیقی حضرت ابوبکر صدیق والا. تو امام جعفر صادق کے اندر دونوں فیض موجود ہے, صدیقی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے. اب امام جعفر صادق کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, بے شمار فضائل و مناقب تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, لیکن میں ان کے اندر سے چند باتیں آپ کے سامنے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں, آپ بغور سماعت فرمائیں. حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا. نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب واقع پہاڑ جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا, یا رب یا رب, یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی. پھر کہنے لگا یا اللہ, یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی. پھر کہا یا حیو یا قیوم, یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی. پھر کہنے لگا یا رحمان, یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی. پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی. جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا, یا اللہ, انگور کھانے کی خواہش ہے, مجھے انگور کھلا دے, اور میری چادر پھٹ گئی ہے, مجھے نئی چادریں عطا کر دے. یہ عظیم فقیہ حضرت ابو اللیث بن سعد رحمہ اللہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں. حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی. حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہیں تھا, بغیر موسم کے انگور, اور اس ٹوکری کے اندر 2 چادریں بھی موجود تھی. میں بھی آپ کا. پھر دیکھو جب وہ انگور حاضر ہو گئے تو جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو اللیث کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں. جب آپ نے دعا کی تو میں نے آمین کہا تھا. اس نے کہا آئیے اللہ کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا. میں نے آگے بڑھ کر کے انگور کھانا شروع کر دیے. ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور میں نے ایسے عمدہ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے. حضرت ابو اللیث فرماتے کہ میں نے بھی کہا کہ بھئی اس کے اندر میں بھی شریک ہوں, میں بھی آمین کہہ رہا تھا. تو فرمایا کہ شریک ہو جائیے, بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیے. حضرت ابو اللیث فرماتے کہ اتنے لذیذ انگور کہ اس سے پہلے ایسی لذت میں نے کسی انگور میں نہیں پائی. دیکھیے اب لہذا جب وہ کھانے لگے, لہذا میں نے خوب سیر ہو کر انگور کھائے مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا. پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو آپ کو پسند آئے آپ اسے لے لیں. کیا فرماتے کہ انگور کھا کر کے میں فارغ ہوا تو کہا کہ یہ جو 2 چادریں ہیں اس میں سے آپ کو جو پسند آئے وہ چادر آپ لے لیں. حضرت ابو اللیث کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ مجھے چادر کی حاجت نہیں ہے. تم کہا کہ مجھے چادر نہیں چاہیے. پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں یہ پہن لوں. میں آڑ میں ہو گیا. اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی. پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لی اور چل دیا. کیا کہتے ہیں کہ انگور کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک چادر اگر تم چاہے تو لے لو. تو حضرت ابو اللیث کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ یہ چادریں میں تبدیل کر لوں, پرانی اتارو تو نئی پہن لو. تو ایک انہوں نے تہبند بنائی, دوسری اوپر لپیٹ لی.
اس کے بعد وہ پرانی چادروں کو لے کر کے چل دیے۔ حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ بزرگ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے تو ان کے سامنے ایک سوال کرنے والا آیا اور سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بیٹے جعفر صادق، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بیٹے یہ چادریں مجھے عنایت فرما دے۔ تو انہوں نے وہ چادریں اس کو دے دی، تو وہ چادروں کو دے کر کے وہ بزرگ چلے گئے۔ تو حضرت ابو اللیث کہتے ہیں کہ میں نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا کہ بھئی جن سے تو نے یہ چادریں مانگی ہیں وہ کون ہے؟ تو اس سائل نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نور نظر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہے جن کی ذات صاحب کرامت ہے، جو اتنے عظیم بزرگ ہے، صاحب کرامت ہے، اہل بیت میں شامل ہے، اللہ کے رسول کا خون ہے، عالم شریعت ہے، اور اپنے وقت کے جید عالم دین سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پیش فرما دیتا ہے۔ اتنے عظیم بزرگ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہے۔ اب حضرت کا علمی مقام سماعت فرما دے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ تابعی ہے۔ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ آپ نے دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد، یہ دو صحابی کی زیارت فرمائی حضرت امام جعفر صادق نے، تو یہ تابعی ہے۔ امام جعفر صادق کیا ہے؟ تابعی ہے۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے علم حاصل کیا۔ امام جعفر صادق نے کس سے فیض لیا؟ امام محمد باقر سے۔ امام جعفر صادق نے کس سے فیض لیا؟ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے۔ امام جعفر صادق نے کس سے فیض لیا؟ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد سے۔ اور امام جعفر صادق سے فیض ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فیض لیا ہے۔ آج جو لوگ یہ مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ یہ حنفیوں کا مذہب گڑا ہوا ہے، ان کے پاس جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ ہمارے امام نے تو اس سے علم حاصل کیا ہے جس جعفر صادق نے ڈائریکٹ صحابی رسول سے حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ڈائریکٹ صحابی رسول سے علم حاصل کیا ہے۔ امام بخاری اور جس بخاری کی حدیثوں پر تم بالکل یہ ڈپلیکیٹ عمل ہے، ان کا صحیح معنوں میں عمل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ عمل کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بس ہم بخاری والے ہیں، لیکن امام بخاری تو امام اعظم کے شاگردوں کے کئی پشتوں کے پاس شاگرد ہے، لیکن ہمارے امام کا فقہ اتنا مضبوط ہے کہ امام اعظم کو جعفر صادق کا فیض ہے، امام محمد باقر کا فیض ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو مولا علی کا فیض ہے۔ اتنے تمام بزرگوں کا فیض اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے گا امام جعفر صادق رحمہ اللہ جلیل القدر صاحب کرامت بزرگ ہے۔ میں جلدی سے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ شواہد النبوہ میں موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی خدمت ایک بابرکت میں ایک شخص 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا۔ توجہ سے سننا اور خاص طور پر سادات کرام سنیں، اس لیے کہ جو حسینی سید ہے ان تمام حسینی سیدوں کے ابا جان کا نام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپس پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں گا۔ کیا کہا کہ حضور لیجئے یہ سکے، مکان خرید لیجئے گا میرے لیے، جب میں حج سے لوٹ کر آؤں گا تو اس مکان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پرورش کروں گا۔
تو آپ رحمہ اللہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا. جب وہ واپس لوٹا حج سے تو کہا کہ حضور خریدا کہ نہیں خریدا مکان؟ تو جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد حضور ہے. اس مکان کی جو حد ہے وہی مکان کی 4 دیواری ہوتی ہے، 4 حد ہوتی ہے. تو کہا اس میں سے ایک حد حضور ہے، دوسری حد مولا علی ہے، تیسری حد امام حسن مجتبی ہے اور چوتھی حد امام حسین شہید کربلا ہے. کہا کہ تیرے مکان کی 4 حدیں، ایک رسول پاک، دوسری مولا علی، تیسری امام حسن اور چوتھی امام حسین ہے. تو تیرے مکان کی 4 حدیں ان پر ختم ہوتی ہے. اور یہ لو، امام صاحب نے فرمایا کہ صرف میں زبانی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ لکھ کر کے میں تجھے یہ دے رہا ہوں، لکھ کر دے رہا ہوں. دیکھیے یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا. گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا. امام صاحب کی بارگاہ سے وہ خط لیا، خط لے کر کے گھر پہنچا کہ بیمار ہو گیا، اتنا سخت بیمار کہ اس نے وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میری قبر میں اس کو رکھ دینا. گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو اس قبر میں رکھ دیا. دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. اس کے گھر والوں نے جس خط کو، جو خط امام جعفر صادق نے لکھ کر دیا اور اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ اس کو میری قبر میں رکھ دینا، تو رکھنے کے بعد جب انہوں نے قبر میں رکھا دوسرے دن وہ خط قبر کے اوپر موجود تھا. دیکھیے گا تو جب دوسرے دن اس کو دیکھا کہ وہ قبر کے اوپر تھا، اس کے پیچھے، اس خط کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. امام جعفر صادق نے کہا تھا نا کہ میں نے جنت میں خرید لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاتب غیبی نے اس خط کے پیچھے لکھ دیا کہ جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے اور اس مرنے والے کو جنت میں عالیشان محل عطا فرما دیا. تو اہل بیت کا دامن اتنا عظیم ہے کہ جو اس دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے بلا شک و شبہ اگر اپنے عقائد کو بچاتا ہے تو وہ جنتی ہے، بالیقین اسے جنت ملنی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ سید کے دامن کو پکڑ کر دیوبندی بن جائے، ایسا نہیں کہ سید کے دامن کو پکڑ کر کے پھر اہل حدیث بن جائے. ہاں اگر سید بھی اہل سنت و جماعت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی جنتی نہیں بچتا، وہ بھی جنتی نہیں بچتا. اس لیے کہ مولویوں کو سنیت کی ضرورت ہے، سیدوں کو سنیت کی ضرورت ہے، مسجدوں کو سنیت کی ضرورت ہے، خانقاہوں کو سنیت کی ضرورت ہے. سنیت کو مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، سنیت کو پیروں کی ضرورت نہیں ہے، سنیت کی مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، سنیت کو مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے. چاہے مولوی ہو، چاہے سید ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بابا ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اہل سنت و جماعت کی ضرورت ہے. جو سنی رہے گا وہی بروز حشر کامیاب ہوگا. آئے آخر میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی ایک بات پیش کر دوں. حضرت امام جعفر صادق کے رحمہ اللہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ دیکھیے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق کے بارے میں امام جعفر کا عقیدہ کیا ہے. آج ہزاروں سادات خانقاہ والے اس عقیدے سے انہوں نے انحراف کر لیا ہے اور وہ تفضیلی رافضی ہو چکے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹ چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت پاک کا ہے، اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت مولا علی کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. آج اہل سنت و جماعت کا بھی وہی عقیدہ ہے. سنیے حضرت امام جعفر صادق سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں. کیا فرمایا کہ میں ابو بکر کے بارے میں بس سچی اور اچھی بات ہی پیش کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا. کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر سے، توجہ سے سننا بھائی، عقیدے کی بات ہے، سادات کرام بالخصوص سنیں.
کیا فرماتے ہیں جعفر صادق کہ میں نے اپنے ابا جان امام محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے نواز رسول حضرت امام حسین سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک سورج نہ طلوع ہوا ہے اور نہ ہی غروب ہوا ہے۔ یعنی نبیوں کے بعد سارے انسانوں کے اندر اگر کوئی افضل ذات ہے تو امام جعفر فرماتے کہ میں نے میرے ابا جان سے سنا، امام محمد باقر نے ان کے ابا جان امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے ان کے ابا جان امام حسین سے، اور امام حسین فرماتے کہ میں نے میرے ابا جان مولا علی سے سنا کہ فرماتے مولا علی کہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے انسانوں کے اندر نبیوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ کوئی فضیلت مولا نہیں۔ اب کوئی عقیدہ نہ بنائے کہ مولا علی کہاں گئے، فلاں کہاں گئے، فلاں کہاں گئے۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، اہل بیت پاک کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات افضل ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ آج خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے کچھ سادات، تمام کی بات نہیں، کچھ سادات اس عقیدے سے انحراف کر کے کہتے نہیں مولا علی افضل ہے، اس لیے علماء یہ چلا کر کہتے ہیں۔ آج بھی ہم سادات کے غلام ہیں، سادات کے پاؤں کے تلے جو خاک ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن جو شریعت کی بات ہے وہ بھی تو ہمارے سروں پر ہے، اس کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ اعلان کہتے ہیں سادات کرام اپنی نسلوں میں عالم دین پیدا کرے، دارالعلوم سے واسطے پیدا کرے، تاکہ کوئی رافضی کتا تمہارے عقیدوں پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، تم اہل سنت سے ہٹا کر رافضیت کی طرف مائل نہ کر سکے۔ آج جو سادات یہاں سے جا چکے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے علم سے واسطہ چھوڑ دیا ہے، ان کا کتابوں سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اسی واسطے ان سادات کو بہکا دے رہے ہیں، انہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں سادات کرام سے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تاکہ تمہارے اور تمہارے مریدین کی، تمہارے چاہنے والوں کی ایمان کی وہ تمہارے بچے عالم دین بن کر کے حفاظت کر سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں ایک بات سن لے، ایک شخص نے آپ سے یعنی امام جعفر صادق سے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں پوچھا تو امام جعفر نے فرمایا تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جنہوں نے جنت کا پھل کھایا ہے، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے۔ جعفر صادق فرماتا ہے کہ ابو بکر اور عمر وہ شخص ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے جنتی پھل کھائے ہوئے ہیں، لہذا جعفر صادق ان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بد کلامی ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں، سنے سارے سنے لوگوں، مولوی ہو، سید ہو، جو بھی ہو، پیر ہو، مرید ہو، محقق ہو، جو بھی ہو، متولی ہو، سارے اس بات کو سنے۔ جعفر صادق نے کیا فرمایا ہے؟ ہزاروں سیدوں کے سروں پر جعفر صادق کا قدم ہے، غوث اعظم جیسے ہزاروں مل جائے امام جعفر صادق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا ذکر بلائی کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو بندہ صدیق اکبر فاروق اعظم کا ذکر اچھائی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، نیک نیتی سے نہیں کرتا، جعفر صادق فرماتے ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت ہوشیار ہو جائے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت پاک کے ائمہ کا عقیدہ تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم کا تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ اعظم کا تھا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آخری سانس تک اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھنا اور اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمانا۔ اب میں امام جعفر صادق کی دو چار نصیحتیں پیش کر دوں۔ دیکھیں امام صاحب نے نصیحت فرمائی، تمام حضرات سنیں، اس لیے کہ اگر میں پیش کروں نا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، کیونکہ لوگ اب ایک بات ہمارے ذہنوں میں یہ بات بن چکی ہے۔ اور یاد رکھنا حق بات کہنے سے میں کبھی قاصر نہیں رہوں گا، میری گردن چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ہم نے امام حسین کی تاریخ پڑھی ہے،
ہم نے ائمہ اہل بیت کی تاریخ پڑھی ہے تو ہم چھپا جائیں گے؟ حق بات جان کر کے چھپانے والے کے تعلق سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حق بات دیکھتا ہے اور بیان نہیں کرتا وہ تو گنگا شیطان ہے. تو لہذا شیطانیت کی سب سے ہمیں نکلنے کے لیے حق بیان کرنا پڑے گا. آج جب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتاوی جات سنائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب کا فتویٰ ہم کیوں عمل کریں؟ لیکن اسی امام احمد رضا رحمہ اللہ کے تعلق سے عظیم سید اور عظیم شاہکار کہ تمام اس زمانے کے سادات مل کر غوث پاک کو نہیں پہنچ سکتے. غوث اعظم نے فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اپنے بیٹے پھر سید جماعت علی شاہ علی پور شریف والوں سے فرمایا کہ جماعت علی اس وقت نائب اگر میرا تو ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہے تو بریلی کے مولانا احمد رضا کو دیکھ لے، وہ میرا نائب ہے. تو غوث اعظم نے جس کو اپنا نائب بنایا ہو تو کیا اس کا فتویٰ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ بولو مسلمانوں، بولو سنیو، احمد رضا خان سنیت کی قوت کا نام ہے. احمد رضا خان سنیوں کے ایمان کے محافظ کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری بات نہ مانو، کم از کم بزرگوں کی تو مانو، ان کے فتاویٰ پر تو عمل کرو. ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط ہو لیکن اہل سنت کے تاجدار احمد رضا خان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی ہر بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں، امام جعفر صادق، اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو، یعنی اگر اللہ نے تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائی اور تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ وہ نعمت تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو. جعفر صادق فرماتے ہیں. دوسری بات، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو، رزق میں کیا ہو؟ تاخیر، یا مجھے جلدی رزق نہیں ملتا، آخر میں اتنی کوشش کرتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ سنو بھئی، امام صاحب نے وظیفہ دے دیا، یہ بابا وہ بابا فلاں بابا سے تعویذ نہ لاؤ. تمام باباؤں کے سردار جعفر صادق نے تعویذ دے دیا ہے کہ یہ تعویذ لے لو گے تو برکت ہی برکت ہو جانی ہے. فرمایا امام صاحب نے اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کر دو. یہ تو کرتے نہیں اور یہ بابا فلاں بابا دکھنا بابا مگنا بابا کے پاس جاتے ہو. تو یہ تمام باباؤں کے بابا غوث پاک کے بھی بابا امام صاحب نے فرما دیا کہ استغفر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا. تیسری بات فرمائی، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر. اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے دھکا دے دے. دیکھو بھائی، دنیا دار نہ بنو، دیندار بنو. دیندار بنو گے دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، اور اگر دنیا دار ہو گئی نا تو دنیا بھی چاہے گی کہ امام صاحب نے فرما دیا کہ اس کو دھکا دے کر وہ نکال دے گی. چوتھی بات سن لے، صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ. صدقہ دو رزق بڑھ جائے گا اور زکوٰۃ کے ذریعے مالوں کو محفوظ کر لو. پانچویں بات فرمائی، اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائے. قرض حسنہ دو، سود نہ دو. اپنے بھائی اگر کوئی کمزور ہے، بیچارہ ناتواں ہے، غریب ہے، تو اس کو قرض حسنہ دو، سود نہ دو، بیاج نہ دو. فرماتے ہیں اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے. شادیوں میں، سنڈے کی پارٹیوں میں، دین پر تو پیسہ خرچ نہیں، سنڈے کی پارٹی میں پیسہ خرچ کرو گے تو یہ فضول خرچی ہے. بھئی وہی گھر میں نہیں کھانا پینا ہوتا، تو جو پیسہ تم یہ پارٹیوں میں خرچ کرتے ہو، اپنے بچوں کی برتھ ڈیٹ میں خرچ کرتے ہو، یہ اسلامی طریقے نہیں ہے. اسلام اس کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ پیسے دین پر لگاؤ. اگر آپ نے دین پر نہیں لگائے یہ فضول خرچی ہوگی، اور ایسوں کے لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے گا. دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور منافقت پیدا کرتا ہے. آٹھویں بات، میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست نہیں ہوتا. ہمیشہ بیچ والا راستہ اختیار کرو. ایسے بندے کو یہ فرمایا کہ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. آخری بات، پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں. پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں. خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں. بھائی دیکھو، مسلمانوں کے لیے جو قوتیں آج دشمن بنی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا معلوم ہے؟ کیا کیا؟ مارنے پیٹنے سے زیادہ مسلمانوں کا تعلق ایجوکیشن سے توڑ دیا.
ان کو جاہل بنا دو، یہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ تو آج مسلمان اپنی موت آپ مر رہے کہ نہیں مر رہے بھائی؟ تو فرمایا کہ جہالت سے زیادہ بڑھ کر کوئی نقصان دہ نہیں، جہالت یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا ہے، اور 15 رجب کے دین ہی کھیر اور کھیر پوری یعنی کنڈے کی نیاز کرنی چاہیے۔ 22 رجب کے دین شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی کہ مولوی صاحب یہ برسوں سے کرتے چلا ہے، تو کہاں سے آج بتانے والا ہے؟ سنیں بھائی، یہ 150 سال پرانا عمل ہے کہ امام صاحب کی فاتحہ خوانی کب ہوتی ہے؟ 22 رجب کو۔ جب 22 رجب کو آپ کا عرس ہے ہی نہیں تو پھر فاتحہ کا کیا مطلب بھائی؟ ایسے تو فاتحہ تم 22 رجب نہیں، کوئی بھی مہینے میں کسی بھی دن دلاؤ ہو جائے گا، کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں۔ لیکن 22 رجب المرجب کے دین حضرت صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہے، عرس پاک ہے، تو اس لیے کہ رافضیوں کو شیعوں کو ان سے بڑی دشمنی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ ایسا کوئی فتنہ اور فساد لاؤ کہ سنی بھی ہٹ جائے، کیونکہ سنی تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو انہوں نے امام صاحب کی فاتحہ 22 رجب کو لگا دی، تو سنی بھی بس وہی پرانے پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ 22 رجب کے دین ہی کرنا یہ کوئی افضل بات نہیں ہے، آپ 15 رجب کے دین کرے، 16 رجب، 20 رجب، 22 رجب رمضان میں کرے، شوال میں کرے، محرم میں کرے، کوئی بات نہیں، فاتحہ کبھی بھی دلا سکتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن بات یہ کہ امام صاحب کا عرس کس دن ہے؟ 15 رجب المرجب کے دین ہے، تو اسی دن آپ ان کی فاتحہ دلائیں۔ یہ بھئی شرعی مسئلہ ہے، کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بعد میں پوچھ لے۔